برطانیہ میں میری اقامت کی مدت اختتام کو پہنچ رہی تھی، جبکہ ویزے سمیت میرے تمام کاغذات گم ہو چکے تھے۔ میں بے حد پریشان تھا۔ ویزے کی مدت اختتام کو پہنچی تو مجھے ہفتے بھر کی مہلت دی گئی۔ پلک جھپکتے میں ہفتہ گزر گیا۔ مجھے نوٹس بھیجا گیا جس میں ویزا آفس آنے کو کہا گیا تھا۔ مجھے پہلے سے اسی بات کی توقع تھی۔ تھانے تو بعد میں بلایا گیا تھا، ابھی مجھے ویزا آفس میں حاضر ہونا تھا۔ روانگی سے قبل مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ نماز پڑھ کر دعا کر لوں، شاید اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان کر دے۔ میں نے نماز پڑھنی شروع کی، سجدے میں دعائیں کی، دائیں سلام پھیرا، بائیں سلام پھیرا تو دستاویزات کا بیگ نظر آیا۔ میری خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جلدی سے اٹھا، بیگ اٹھایا، دیکھا تمام کاغذات و دستاویزات موجود تھے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر سجدہ شکر ادا کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی نماز پڑھتا اور اللہ سے مدد چاہتا تو اتنے دن تک پریشانی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ بعد ازاں مجھے یاد آیا کہ اسے تو میں خود ہی یہاں رکھ کر بھول گیا تھا۔ دوسرا واقعہ، ایک آدمی کہیں بیٹھا کنکروں سے کھیل رہا تھا۔ ایک کنکر جانے کیسے اس کے کان میں گھس گیا۔ اس نے بہتری کوشش کی لیکن وہ کنکر اس کے کان سے نہیں نکلا۔ مدت تک وہ کنکر اس کے کان میں گھسا رہا اور شدید تکلیف کا باعث بنتا رہا۔ ایک روز اس نے کسی قاری کو سنا، وہ یہ آیت تلاوت کر رہا تھا۔ ترجمہ: بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ آیت سن کر اس آدمی پر رقت طاری ہو گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو فریاد سننے والا ہے اور میں مجبور و مضطر ہوں، یا اللہ میری تکلیف کو دور کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ کنکر اس کے کان سے نکلا اور باہر آ گرا۔ ایک اور واقعہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اندلس میں قرطبہ کے علاقہ میں تھا کہ دشمن نے دیکھ لیا۔ وہ تعداد میں کافی تھے اور میں اکیلا۔ میں کسی طرح ان سے بھاگ نکلا، چھپتا چھپاتا ایک طرف نکل گیا۔ ادھر دشمن بھی میری تلاش میں تھا۔ میں ایک چٹیل میدان میں تھا کہ اچانک دو گھوڑ سوار مجھے تلاش کرتے ہوئے آ گئے۔ چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجی۔ میں ذرا نشیبی زمین پر بیٹھ گیا، سورہ یاسین اور دوسری صورتیں پڑھنا شروع کی۔ اچانک وہ دونوں میرے پاس سے باتیں کرتے ہوئے گزر گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ان کا گزر میرے سامنے سے ہوا۔ میں اسی جگہ بیٹھا رہا۔ میرے کانوں میں ان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، لگتا ہے کہ وہ آدمی کوئی شیطان ہے، ورنہ ہمارے سامنے اس میدان میں تھا، اب نظر نہیں آ رہا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتی طور پر اندھا کر دیا تھا۔ وہ میرے سامنے سے گزرے اور واپس بھی آئے۔ چٹیل میدان تھا، کوئی آڑ نہ تھی، بس رب تعالیٰ نے بچانا تھا اور اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بچا لیا۔ سچ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔